بیسکلی پنجاب سے میرا ریلیشن ہے، لیکن شروع سے اسلام آباد میں رہی ہوں، اسلام آباد میں پڑھی ہوں، سب ایجوکیشن وغیرہ اسلام آباد میں ہوں۔ شروع سے ہی اسلام آباد میں رہے، اور جو ایجوکیشن ہے میری جو ہے اس کے پہلے تو میں نے جو ہے وہ ایف ایس سی کی پری میڈیکل، بٹ اس کے بعد جو ہے ایکچولی وہ میری مدر کی خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں، بٹ میری شروع سے جو ہے وہ خواہش تھی کہ میں جو ہے فائن آرٹس میں جاؤں۔ تو میں بچپن سے اسکیچنگ وغیرہ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تو میں نے اسی کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے آگے جو ہے پرسو کرتے ہوئے فائن آرٹس میں میں نے بیچلرس کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اینڈ دین پھر اس کے بعد میں نے ہزارہ یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا فائن آرٹس میں۔ بیسکلی آئی ایم اے ویژول آرٹسٹ، اور ویژول آرٹسٹ کے اندر جو ہے وہ پھر پینٹنگ، اسکیچنگ، اسکلپچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ایم ڈوئنگ۔ شوق تو بڑا گھسا پٹا سا جواب ہے کہ بچپن سے شوق تھا، تو اسی کو لے کر چلی، اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ ایون ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ سنگرز وغیرہ کی جو ہے اسکیچنگ کیا کرتی تھی، ان کے پورٹریٹس بنایا کرتی تھی۔ تو بس وہیں سے وہ جو شوق ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی بڑا سپورٹ تھی اس معاملے میں، تو اسی کو لے کے چلتی رہی۔ اور پھر یہ کہ تھوڑا ارلی ایج میں ذرا شادی ہوئی، لیکن ہسبینڈ بڑے سپورٹیو تھے، انہوں نے مجھے آگے فیملی لائف میں بہت سپورٹ کیا آرٹس میں آنے کے لیے، بلکہ انہی کے انسسٹ کرنے پہ میں نے جو ہے آگے پرسو کیا۔ میں نے جو ہے کوشش یہی تھی کہ ایگزامز میں مارکس ہی اتنے زیادہ نہ آئے کہ میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو، تو کوشش کرتی تھی کہ اچھا کسی طرح جو ہے نا کچھ کم مارکس لے کر جو ہے میں فائن آرٹس میں انٹر ہو جاؤں، کیونکہ اس زمانے میں کچھ یہ کہ پہلے لوگوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے کچھ اس طرح کے تھے کہ اچھا جو کچھ نکما ہے، شاید ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اچھا جو پڑھائی میں کچھ کم ہے وہی آرٹس میں جائے گا۔ تو میں نے جو ہے وہ انسسٹ کر کے اپنی کوشش اپنی جاری رکھی کہ اچھا کسی طرح جو ہے میرا آرٹس میں ہی میں جاؤں، اور پھر ایف ایس سی کے بعد جو ہے مجھے بھی موقع مل گیا کہ میں بیچلرس جو ہے وہ میں فائن آرٹس میں کروں۔ پینٹنگ تو میں شادی سے پہلے بھی بناتی تھی، شادی سے پہلے بھی میرے بہن بھائی، میرے پیرنٹس سب کی طرف سے تھا کہ مجھے مطلب میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کام بھی کروں، لیکن اسٹڈیز جو ہے وہ میری مدد جیسے انسسٹ کرتی تھی کہ اچھا وہ میڈیکل میں جاؤ، بٹ یہ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھو۔ لیکن یہ کہ شادی جو ہے تھوڑا ارلی ایج میں ہو گئی، گریجویشن کے اسٹارٹ میں ہو گئی تھی، اسٹڈیز میں نے جو ہے کنٹینیو رکھی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے جو ہے مجھے بڑا سپورٹ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹیلنٹ ہے، اور میں ایون چھوٹے سے بیبی کے ساتھ جو ہے میں تب بھی پینٹ کر رہی ہوتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے، تو انہی کی سپورٹ سے میں آگے تک آئی ہوں کہ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ تم منصور راہی کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے آرٹ ریسرچ کلاس جوائن کرو، تو میں نے انہی کے انسسٹ کرنے پہ جو ہے جوائن کیا، اور پھر بس وہیں سے جو ہے وہ پھر ایک سفر شروع ہوا وہ کنٹینیو ہے۔ اگر پاکستان میں کہا جائے، پاکستانی آرٹسٹ کے نام سے کے بارے میں کہا جائے تو مجھے مشکور رضا، وہ میرے آئیڈیل ہے کہ ان کی طرح جو ہے اتنا زیادہ کام کیا جائے، اور منصور راہی ڈیفینیٹلی وہ میرے مینٹور بھی رہے ہیں، تو وہ بھی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ اور باہر کی اگر کہوں تو اولڈ ماسٹرز میں کہہ سکتی ہوں مائیکل اینجلو۔ ابھی تک تو جو سب سے زیادہ جو اپریسیشن مجھے منصور راہی کی طرف سے ملی، ہم نے ایک ڈیمانسٹریشن دی تھی، اس میں منصور راہی نے جب میرا کام دیکھا مجھے لائیو کرتے ہوئے، تو وہ میرے ٹیچر ہیں، اور انہوں نے جب مجھے لائیو کام کرتے ہوئے دیکھا اور میرے اندر انرجی اور جس طرح میں نے کام کیا، تو اس کو دیکھ کے جو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، وہ میری زندگی کا بہترین مومنٹ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کی طرف سے آپ کو جو اپریسیشن ملتی ہے، وہ دیٹ از دا بیسٹ مومنٹ۔
موسٹلی پہلے تو لوگوں کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں فیملی لائف کو لے کے چل رہی ہوں اور پھر ساتھ میں پرسو کیا ہے، تو اس چیز کو وہ اور زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، اپنی فیملی لائف کو بھی صحیح طریقے سے رن کر رہی ہیں اور دونوں کو بیلنس کر کے چل رہی ہیں. تو وہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے مطلب اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ورک پلیس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ہر چیز کو مطلب بیلنس کر رہی ہوں. آپ کو پریورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں لائف میں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی لائف جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنے کیریئر کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. بٹ یہ کہ یہ وہ پرماننٹ کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پرماننٹلی چھوڑ دیں. ہاں بس یہ ہے کہ ہاں بیلنس کر کے چلیں اپنی لائف کو، اور بچوں کو یا فیملی کو اتنا بھی نہ مطلب وہ کر لیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیں. میرا خیال ہے کہ جو مدر جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر کے صرف بچوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ بچوں کو بھی وہ اس طریقے سے صحیح طریقے سے پازیٹیو ٹائم نہیں دے پاتی، کیونکہ ڈیفینیٹ ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے جو ہے اپنے کیریئر کو ختم کر دیا. آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں، فیملی لائف بھی لے کے چلیں اور ساتھ میں اپنے جو ہے کیریئر کو بھی لے کے. لاسٹ ایئر کرونا کے دنوں میں کچھ تھوڑا سی ڈسٹربنس تھی، کچھ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گئے تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آرٹسٹ جو ہے وہ موسٹ سینسٹیو پرسن ہوتا ہے ورلڈ میں کیا چل رہا ہے. تو وہ سیناریو جو تھا اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس تھی. کچھ ٹائم کے لیے میں نے ان دنوں بریک بھی لیے رکھی، لیکن یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے نا وہ اپنا کام چھوڑ نہیں سکتا. وہ اپنا آرٹ یا کچھ کریشن کیے بغیر وہ آئی تھنک وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان کی لائف میں کہ آپ کریٹ نہ کریں. ایون کریشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایون آپ کوکنگ کے درمیان بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نیو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں آپ کی ایکسپریس ہوتی رہے گی. تو ڈیفینیٹلی ایک آرٹسٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ فری نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے لائف میں. کاؤنٹنگ کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ انلمیٹیڈ ہوتا ہے انسان کا کریشن. تو کیونکہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں. یعنی اگر آئل پینٹنگ نہیں کر رہی ہوتی تو آرٹ ریلیٹڈ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، یا واٹر کلر کر رہی ہوتی. تو اگر کاؤنٹ کرنے لگوں تو آئی تھنک 100-200 اس سے زیادہ ہی ہوں گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کم ہوں گی، کیونکہ یہ آرٹ جو ہے وہ لمیٹیڈ نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہماری ڈیلی لائف روٹین میں چیز میری شامل ہے پینٹ کرنا. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا تو اگلا اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے چلتا ہی رہتا ہے. آلموسٹ 50+ ایگزیبیشن جو ہے میں ان میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں، جس میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن بہت سی ہے، چائنا، انڈیا، بلگیریا اینڈ اٹلی. ڈفرینٹ کنٹریز میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایگزیبیشن میں. اور ایکچولی اب سولو کی تیاری ہے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ ویسے جو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے بہت سے لوگوں سے کنیکٹیڈ ہوں، تو بہت سے لوگوں کی اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے باہر کے ملکوں سے. تو ہر کوئی میرے کام کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک ہر ایک کا اپنا پرٹیکولر اسٹائل ہوتا ہے. تو میں نائف ورک زیادہ میرے نائف ورک کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے، اسپیشلی ٹرکش کئی آرٹسٹ نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. میں موسٹلی جو ہے وہ پاتھ فیز، اور میں نے پہلے فل ایک سیریز کی ہے مری کے اوپر، کہ مری کے ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں نے پیش کیا، کہ جس کو لوگ جو ہے وہ لینڈسکیپس وغیرہ بناتے تھے مری کے، لیکن میں نے ذرا اس کا ڈفرینٹ سیناریو دیا. ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے وہ امپریشنزم میں نے پریزنٹ کیا. تو اسی طرح اب میں جو ہے آج
کل جو ہے میں نیو سیریز پہ کام کر رہی ہوں جو لاہور سے ریلیٹڈ ہے، بٹ یہ کہ وہاں پہ بھی میرا بالکل ڈفرینٹ میں اسپیکٹ کو لے کر آ رہی ہوں تاکہ ایک کلچرل جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. میں اپنے آرٹ کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کی ایک پازیٹیو پکچر جو ہے وہ پورٹری کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک پازیٹیو فیس جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے آئے، اور ہمیشہ جو ہے میں اپنے کنٹری کو اون کرتی ہوں اور یہ چیز کو جو ہے میں پروموٹ کرتی ہوں کہ جو ہے ہمیں جو ہے اتنا ہم وی آر سو بلیسڈ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت جو ہے وہ لینڈ دیا ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی ویریشن آپ کو نظر آتی ہے. تو اس ویریشن کو ہم جو ہے کس طریقے سے پورٹری کرتے ہیں، اس پہ یہ ایک آرٹسٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کرتا ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے ملک کا جو ہے ایک پازیٹیو فیس اور ایک پولوشن فری فیس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں. کرٹیسزم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی باتوں سے ہم بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اس کا برا منانے کی بجائے بلکہ میں اس سے جو ہے وہ اپنے کام میں کچھ مزید جو ہے وہ چینج لے کر آتی ہوں، مزید ویریشن آتی ہے. ڈیفینیٹلی اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ نیو باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کریٹ کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. آرٹسٹ جو ہے نا وہ اپنے کام سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ اچھا وہ اس سے بھی زیادہ آگے اور اچھا کام کر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھا کر لے گا. تو ایون جو ہے جیسے میرے یہ بیک گراؤنڈ میں آپ میری یہ پینٹنگ ہے، یہ مجھے بہت پسند، یہ مال روڈ کی میں نے مرمری کی مال روڈ کی بنائی. تو لیکن یہ کہ سیٹسفائی انسان کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر اسٹرگل کی ایک ایم رہتا ہے کہ اچھا وہ کسی طرح اسٹرگل مزید کرتا چلا جائے، اپنے آپ کو پالش کرتا چلا جائے، اور یہ زندگی بھر رہتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی ایک پینٹنگ کے ساتھ میں اس کو ایسوسیٹ کر سکتی ہوں کہ اچھا یہی والی پینٹنگ جو ہے بس یہ میری کل حاصل ہے اور میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی. کیونکہ انسان کی زندگی میں رکنا تو ہوتا ہی نہیں ہے، انسان جو ہے مسلسل کام کرنے پہ بھی توجہ دیتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کام کرتا چلا جائے اور کچھ بہتر پروڈیوس کرتا چلا جائے. سب سے پہلی پینٹنگ تھی وہ کورین ایمبیسیڈر نے خریدی، اور اس پر جو ہے وہ 1,20,000 کی گئی. تو مجھے اس وقت بڑا بہت زیادہ وہ بالکل میرا آغاز تھا. تو اس وقت جو ہے جب آپ بالکل انیشیل اسٹیج پر ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے، اور اس پر آپ کو اتنی اپریسیشن مل جائے کہ آپ کو کوئی جو ہے فوراً جو ہے ایمبیسیڈر جو ہے وہ آپ کو آپ کے کام کو اپریشیٹ کرے، تو میرے لیے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی. اور پرائز جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، اصل چیز جو ہے وہ اپریسیشن زیادہ میٹر کرتی. جو میسج ہے ایسے پیرنٹس کے لیے کہ بچے جو ہے ان کے اوپر اپنی مرضی جو ہے وہ امپوز نہ کریں، ان کو جو ان کا انٹرسٹ ہے اس میں ان کو پرسو کرنے دیں. کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے، اور اس کو اویئرنیس ہے ان چیزوں کی کہ وہ آرٹس کے تھرو بھی جو ہے وہ کتنا اچھے طریقے سے وہ ارن بھی کر سکتی ہے اور اپنی لائف کو ویل بیلنس طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی آرٹسٹ جو ہے وہ بڑا اس کو غربت کے زمانے میں ٹائم گزارنا پڑتا تھا، بٹ اب جو ہے ماشاءاللہ جو ہے آرٹسٹ جو ہے وہ ارن بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایون جو ہے یا وہ کہیں پہ ٹیچ کر کے یا اپنے آرٹ کو سیل کر کے، مطلب ڈفرینٹ طریقے سے وہ بہت اپنا جو ہے وہ لائف اسٹائل جو ہے اپنا بڑے اچھے طریقے سے ویل مینٹینڈ رکھ سکتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی امپوز نہیں کرنی چاہیے. ایون میں نے اپنے بچوں کے اوپر کبھی اپنی مرضی امپوز نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج جو ہے
ہر بچہ جو ہے اپنے اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ اپنا نام کرتا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ بھی میرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جو ہے انہوں نے بھی بیچلرس کیا پہلے فاطمہ جناح یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں، اینڈ دین پھر MCA سے انہوں نے بھی ریسنٹلی ماسٹرس کیا ہے. ویژول آرٹسٹ ہی ہیں وہ بھی، اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ڈفرینٹ ایگزیبیشن میں. تو جو ہے رول ماڈل کے طور پہ میں ان کے سامنے موجود تھی کہ لائف کو کس طریقے سے بیلنس کر کے چلا جا سکتا ہے، اور زندگی میں جو ہے ہر مومنٹ کو جو ہے وہ آپ انجوائے کریں اور صحیح طریقے سے لے کے چلیں تو لائف بڑے اچھے طریقے سے گزر جا سکتی. ایکچولی جب ہم کوئی آرٹ اپنا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ایموشنز بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی ایک پرٹیکولر ٹائم پر وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. تو اگر میرا کام کبھی اسٹک ہو جاتا ہے تو میں اس کو پھر وہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور کچھ عرصے کے لیے پھر میں اس کو جو ہے وہ میں بالکل دیکھتی بھی نہیں ہوں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر جب میں اس کو یا وال پہ کہیں ہینگ کر دیتی ہوں، اور پھر ایک دم ہی مائنڈ جو ہے اس کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ اچھا اس کے اندر کچھ ایسا کیا جائے. یعنی کچھ ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ خود بخود ہی جو ہے وہ مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک کبھی اسٹک تو نہیں ہوئی، بس اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے وہ پھر اسٹاپ کر کے رکھ دیتی ہوں کام کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نکالا اور پھر اس کے اوپر ایک نیا کام ہو گیا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو جہاں سے اسٹارٹ لیا تھا وہاں سے کچھ اور ہی بن کے نکل کے آ جاتا ہے. تو آرٹ کا یہی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ صرف اینڈ میں نکل کے آتا ہے. ہماری کنٹری میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ جو آپ جب ایک نیا آرٹسٹ آتا ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ساتھ میں مطلب اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور لیکن یہ کہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ خود اپنا نام منوا لیتا ہے. تو جب آپ اپنا کام جو ہے میں نے ڈفرینٹ جب ایگزیبیشن میں بھیجنا شروع کیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پھر لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور پھر وہیں سے جو ہے کچھ مطلب کبھی ڈائریکٹ پینٹنگ سیل ہو گئی یا کبھی ایگزیبیشن کے تھرو ہو گئی. اس طریقے سے جو ہے میرا کام چلتا رہا. لیکن یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے سم ٹائم مجھے ایسا بھی لگا کہ اچھا جو اپریسیشن ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. لیکن یہ ہے کہ ہسبینڈ کی سپورٹ ہر حالت میں رہی، تو اسی لیے یہ سب کچھ اسی طرح کام کنٹینیو رہا. کیونکہ میں ریگولر جو ہے کلاسز لیتی ہوں ٹوائس اے ویک. میری تو ایون میں نے کرونا کے دنوں میں بھی جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے میں نے کلاسز دی. اور یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ فارغ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس کو تو اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ ایون اگر کوئی کام لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم فری ہیں تو لیکن مائنڈ پھر بھی اسی طرف چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا کچھ کریٹ کرنا ہے، سم تھنگ نیو اور سم تھنگ کچھ ایسا جو سوسائٹی کے لیے یا کنٹری کے لیے یا آپ کے اپنے لیے مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک پازیٹیو وے میں لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو سکھانا جہاں تک ہے تو وہ تو میں ریگولر اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں، اور میں ایک انسٹیٹیوٹ میں بھی کلاسز دیتی ہوں. نفٹی اسکوائر اسکول آف آرٹس ہے، میں نے وہاں پر ریگولر کلاسز دی ہیں فائن آرٹس کی. تو یہ تو کام سکھانے سے اور بڑھتا ہی ہے. 8 کلاسز پر منتھ ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے میں اپنا جو ہے فل ٹائم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوں. اور میرے پاس سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اب نکل کے گئے ہیں میرے سیکھ کر گئے ہیں، تو وہ آپ یا تو وہ کسی اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے وہ آپ جو ہے وہ پرسو کر رہے ہیں آگے فائن آرٹس کو ایز اے کیریئر، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک کام ایگزیبٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس طرح کے بہت سے آرٹسٹ میں نے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میرے پاس سے نکل کے گئے ہیں. جی ایگزیکٹلی میرے گھر میں جگہ جگہ جو ہے وہ میرا آرٹ
ورک جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن میرا کام کا جو انٹرسٹ ہے نہ صرف پینٹنگز میں ہے بلکہ انٹیریئر میں بھی ہے. تو میں نے اپنے گھر کو بھی اسی لحاظ سے جو ہے وہ پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اور کوئی بھی میرے گھر میں جب انٹر ہوتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کسی آرٹسٹ کا گھر ہے, کہ جو ہے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ آپ کو آرٹ پیس نظر آئیں گے. اسی طرح جو ہے میرے کام ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے لوگوں کو جو اس کے ڈیپتھ ہے وہ وہاں مطلب دیکھ کے فیل ہو جاتی ہے. لاہور اور کراچی کے علاوہ باقی پورے پاکستان میں جو ہے وہ آرٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسکولز اور یونیورسٹیز کی بہت کمی نظر آتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, تاکہ کیونکہ جو آرٹس ہے اس کے تھرو جو ہے آپ بچوں میں ٹالرنس پیدا کر سکتے ہیں, بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر شروع سے ہی بچوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے بچپن میں کمپلسری ہوتا تھا آرٹس کا سبجیکٹ, بٹ اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آگے جا رہی ہے, اس میں جو ہے انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن میں جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے بچوں کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ایستھیٹک سینس جو ہے ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہو. اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ضرورت ہے, کیونکہ سرکاری اسکولوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے اپریسیشن وغیرہ نہیں ہے آرٹس کو, اس کے لیے ضرورت ہے. اپنا اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور اسٹوڈیو کے بغیر انسان جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, اور کچھ لائف کو تھوڑا ڈسپلن کر کے چلنا پڑتا ہے. میں نے کچھ فکس آورز رکھے ہوئے ہیں کہ ان مخصوص گھنٹوں میں جو ہے میں صرف اپنا آرٹ کو دوں گی, اور اس درمیان جو ہے میں کوئی اور کام نہیں کرتی. پھر اسی درمیان میں جو ہے اگر فیملی لائف درمیان میں اگر کچھ کام پڑ جائے تو پھر میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہوں, تاکہ وہی والا جو کام ہے پھر میں تو لیٹ نائٹ کر لیتی ہوں. تو دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں, فیملی اور پلس کام. میری زیادہ جو ہے شروع میں جو ہے میں نے جتنا بھی ابھی جو ریسنٹ میرا جو کام تھا وہ میں نے سارا پوٹوہار پلیٹو کو جو ہے وہ میں نے پینٹ کیا ہے. تو اس کی ڈفرینٹ جگہوں کو جا کے میں نے ہسٹوریکل پلیسز پلس ڈفرینٹ جو ہے ہلی ایریاز, ان کو میں نے جو ہے ان کی میں پکچرز خود لیتی رہی ہوں, اور پھر انہی سے میں آگے سے جو ہے پینٹنگ بناتی رہی ہوں. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ٹریولنگ بھی ضروری ہے, اور سیر و سیاحت کے بغیر تو پھر یہ ناممکن ہے. جی موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جی اسکائی کو دیکھا تو اچھا اسکائی میں کچھ کلر ہمیں کچھ ڈفرینٹ ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا, کیونکہ میں تو بینگ این امپریشنسٹ آرٹسٹ, تو میرے کلرز جو ہیں وہ ہوتے بھی کچھ کافی برائٹ کلرز میں یوز کرتی ہوں. یوزلی جو ہے جو سین مجھے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ موسٹلی دیکھنے کے لیے لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کیسے یہ ایک عام آرڈنری سین ہے, لیکن جب میں اس کو پینٹ کرتی ہوں تو اس کو میں اپنی پرسیپشن اس میں ڈال دیتی ہوں, تو وہ بالکل ڈفرینٹ کلرز اور وہ کلر اسکیم چینج ہو جاتی ہے, بٹ وہ سین وہیں کا وہ اس کو میں کچھ اس طریقے سے پورٹری کرتی ہوں کہ وہ ایک پیس آف آرٹ بن جائے. پاکستان سے محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان سے محبت اس قدر ہے کہ کبھی پاکستان کو چھوڑ کے جانے کا نہیں سوچا, نہیں کبھی بھی نہیں, کبھی ایسا تصور ہی نہیں کیا کہ کبھی اپنے ملک سے علیحدہ ہوا جائے. اور جب میں کبھی دیکھتی ہوں لوگوں کو پاکستان کی برائی کرتے ہوئے تو سب سے پہلے میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا, پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. میرا ان کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ پلیز پاکستان کو اون کریں. پاکستان سے دور ہونے کے بعد آپ پاکستان سے کو جو ہے وہ ڈس اون نہ کریں, اور ہمیشہ جو ہے ایسا کام کریں باہر کے ملکوں میں
جس سے پاکستان کا نام پروموٹ ہو، پازیٹیو وے میں پروموٹ ہو، نہ کہ جو ہے نگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلے، یا پاکستان کے بارے میں جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں جو باتیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ یہاں دہشت گرد ہیں، یا یہاں پر جو ہے لڑائی جھگڑے والے یا الٹریٹ لوگ رہتے ہیں. تو آپ پلیز، آپ سب کے لیے پلیز یہی میسیج ہے کہ پلیز پاکستان کا جو ہے ایک پازیٹیو فیس جو ہے نا آپ لوگ دکھائیے.